ہمیشہ سن کے ذائچے کے بارے میں کہتی ہوں، لیکن غلام عباس صاحب کی باتوں سے میں اس لیے بہت زیادہ متفق ہوتی ہوں. ان میں ذرا اللہ نے جرت دی ہے کہ یہ سچائی ذرا زیادہ جرت سے بول جاتے ہیں. میں ذرا شوگر کوٹڈ الفاظ استعمال کر رہی ہوتی ہوں. تو آپ ایگری کرتی ہیں، لیکن جرت کی بات کی تو جرت تو اتنی تھی کہ سٹنگ آرمی چیف کا ذائچہ بنا دیا تھا میرے پروگرام میں. سر اس وقت تو وہ سٹنگ آرمی چیف تھے، تو ہم نے اس کو پھر آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ رہن دیں اس کو. آج آپ بتا دیں، آپ نے کہا جنرل باجوہ کا بھی آپ نے بنایا تھا ذائچہ، سو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جنرل باجوہ صاحب کے جو میں پچھلے 6 سال سے مسلسل ان کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے آپ اپنے واپس ہوم میں آ جائیں، گھر کے اندر آ جائیں، 5ویں گھر میں آ جائیں. وہ 4تھے گھر میں جا کے بیٹھ گئے. اور جو بندہ، ہم کیونکہ ستاروں اور سیاروں کی لینگویج میں بات کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ آرمی کا جو ہمارا جو گھر ہے وہ 5واں گھر ہے. وہ اپنے گھر میں رہیں گے تو مضبوط رہیں گے، وہ اپنے گھر میں رہیں گے تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا، وہ اپنے گھر میں رہیں گے ہماری معیشت مضبوط ہوگی، وہ ہمارے گھر میں رہیں گے ہماری سرحدیں مضبوط ہوں گی. اگر وہ 3 گھر ان کے ارد گرد ہیں، 4 نمبر، 6 نمبر اور 7 نمبر، باجوہ صاحب مسلسل 4 نمبر کے پاس رہے اور وہ بیماری کا انڈیکیٹر تھا. اب آپ پورا سینیریو دیکھیں. میں نے 2014 میں پریڈکشن کی تھی کہ آپ یہ جو عمران خان والی رجیم ہے، اس کو لے کے چلے ہیں، اس کو سنٹر میں رکھیں، اس کو سیاسی طور پہ سیاسی طریقے سے چلائیں. اگر آپ نے اس کو سارا کنٹرول کیا، یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی، تو آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا. اور وہی بات ہوئی کہ فوج جو ہے وہ پوری سیاست میں انوالو ہو گئی. اور آج جو پچھلا سال جو ہمارا گزرا ہے، آج فوج کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم سیاست نہیں کریں گے. ٹھیک، تو یہ بات بھی ہماری سائز ثابت ہوئی. ریٹائرمنٹ کے بعد والا سال کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو باجوہ صاحب؟ باجوہ صاحب کا جو ہے وہ تو اب اننگز ہی ختم ہو گئی اور ان کے لیے پریشانیاں ہو سکتی ہیں. مجھے بھی موقع دیجیے گا. نومبر میں جو ان کا ذائچہ بنایا تھا، جب وہ ریٹائرمنٹ سے نزدیک تھے، تو میں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب جو ہیں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 2023 میں مارچ اپریل ان کے لیے سخت آ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے. تو آپ بھی بتا دیں، سامیہ صاحبہ وہ خود تو کہتے کہ میں گمنامی کے اندھیروں میں چلا جاؤں گا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں. اچھا، سب سے پہلے تو میں کہوں کہ جو ان کا ستارہ ہے، یقین کریں کہ بہت دبنگ ڈیسٹنی ہے جنرل باجوہ کے ستاروں کی. ہمارے فارمل جنرل باجوہ، چیف آف آرمی سٹاف، بہت دبنگ ڈیسٹنی ہے. وہ ایک ٹرینڈ سیٹرز میں سے میں کہہ سکتی ہوں ان کے، کیونکہ میں بھی ان کے ستاروں کو پڑھ چکی ہوں، جو میرے پاس ان کی انفارمیشن موجود ہے، تو اس کے اکارڈنگلی میں یہ بات کر رہی ہوں. میں ان کو کہہ سکتی ہوں کہ فوجی تو وہ ماشاءاللہ ہیں، وہ ٹرو پولیٹیشین بھی بن سکتے ہیں. دوسری ایک بات فریا جی میں ایک اور کہہ دوں، کیونکہ میرا فون کسی وقت بھی رابطہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. یہ والا سال 4 شعبوں کو جو ہے نا سدھار دے گا. یہ والا سال، ایک تو میرا رب کرے کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2023 ڈیفالٹ نہ کر جائے پاکستان، یہ خطرہ 1 فروری تک تو بہت رہے گا، کیوس بھی رہے گا. لیکن میرے رب کے حکم سے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی مدد آ جائے گی کہ پاکستان جو ہے اپنی پٹری پہ چڑھ جائے گا، سانس آ جائے گی ہمیں لینے کے لیے. دوسرا، 31 مارچ 2023 سے شروع ہونے والا سال، میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہوں یہ فوج کی سٹرینتھ کا سال ہے. پولیٹیشن اب اپنے ڈومین میں آپ کو کافی حد تک ایک یہ جو کیوس ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا، میڈیا انڈسٹری کو بہت فروغ دے گا 2023 والا سال. میڈیا بہت پروگریس کرے گا، الیکٹرانک ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اور اینکرز حضرات بھی جو ہیں. چوتھی چیز، فیشن انڈسٹری کو بہت پروموٹ کرے گا. جو بھی ہمارے شعبے آرٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کو بہت فروغ دے گا. تو جس کی روشنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو لوگ اپنے منہ سے یہ بات نکال رہے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا، یہ نمبر 7 ہے اس سال کا، اور پاکستان کا نمبر بھی 7 ہے. آج تک یہ معجزوں کی طرح ہی چلا ہے، اور میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ اس سال وہ معجزے بھی ہوں گے، جو کہ 2025 میں وہ پاکستان ہے جس کا خواب آپ کو نعمت شاہ ولی صاحب دکھاتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک اہمیت کا وہ خطہ بن جائے گا. کیونکہ 1 جون سے
تھرڈ ورلڈ وار کی بگننگ بھی ہو جائے گی. آئی ایم سوری, میں ایک سانس میں اس لیے بول رہی ہوں کہ میرا آپ سے رابطہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے سامیہ جی, ہمارے پاس آپ کی سائڈ ڈیٹیلز آ گئی ہیں بھی, اب ہمارے پاس رہ بھی 1 ہی منٹ گیا ہے. سو ٹیکنوکریٹس تو نہیں نظر آ رہے آپ کو کہیں زائچے میں؟ دیکھیں میں سامیہ خان کی بات کو تھوڑا سا اور آگے امکانات ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ. 17 جنوری سے پاکستان کا جو اپنا پیورلی اپنا سٹار ہے وہ عروج کی طرف موومنٹ اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے, اور ٹل 26 نومبر تک 2023 تک, اور اس 23 تقریباً 11 ماہ کے اندر پاکستان نے وہ سفر کرنا ہے جو پچھلے 5 سال میں بھی نہیں کر سکا. وہ اس 11 ماہ میں کرنا ہے, اوپر کی طرف کرے گا, اور بہت ترقی ہوگی اس میں. اور انشاءاللہ جو الیکشن ہے آپ کا, وہ جو میں نے ذائچہ بنایا ہے وہ 2025 میں ہوں گے. 2023 میں ہونے ہیں الیکشن؟ نہیں ہوں گے. آپ تو ٹیکنوکریٹس کی بات کریں. نہیں, ٹیکنوکریٹ نہیں, پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ 2025 میں ہوں گے, اور اگر 2023 میں الیکشن ہوئے اور وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہوں گے. آپ کو بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے سامیہ صاحبہ نیکسٹ ایئر؟ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا کہ اگر 23 میں ہوتے ہیں تو معجزہ ہے. سو آپ دونوں کے غیر جمہوری قسم کے ذائچے نظر آ رہے ہیں مجھے نیکسٹ ایئر کے لیے. بٹ بہت بہت شکریہ. ہم یقیناً انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو نیکسٹ ایئر ان کو ریکیپ کریں گے آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ کہ یہ سال بہت اچھا ہو. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. گڈ ایوننگ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو نیوز ایج ود فریہ عزیز. پاکستان سال 2022 کے اختتام میں داخل ہو چکا ہے. ملک کے سیاسی اور معاشی حالات بدستور خراب ہیں, اور اب نظام کی تبدیلی کی بازگشت ہر جانب سنائی دے رہی ہے. ہم اس بات پر افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ سال کے آخر میں اگر بات ہو بھی رہی ہے تو ایک ایسے سسٹم کی جس کو ہم جمہوری نہیں کہہ سکتے. وزیراعظم شہباز شریف سے آج آرمی چیف کی اہم ملاقات ہوئی, اور کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک بار پھر پاکستان میں حالات کافی تشویشناک ہیں. کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاشی صورتحال پر بھی بریفنگ دیں گے, جبکہ کل جب بات ہو رہی تھی تب بھی اسحاق ڈار صاحب نے کوئی بہت اچھی پکچر نہیں بتائی. ایک طرف دہشت گردی کی لہر جس کے خلاف اہم فیصلوں کا امکان ہم کل دیکھ رہے ہیں, دوسری جانب تحریک انصاف مسلسل جلد الیکشنز کا مطالبہ تو کر رہی ہے, لیکن اس مطالبے پر عمل درآمد ہوتا فی الحال نظر نہیں آ رہا. سال 2022 میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے, ایک نظر بھی اس پر ڈال لیتے ہیں. اپریل میں وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں رخصت ہونا پڑا. پولیٹیکلی یقیناً یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اپریل میں ہی شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. پہلی بار شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے. تخت پنجاب کے لیے جنگ شدید رہی, مسلسل جاری رہی. عثمان بزدار کی جگہ پہلے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے. جولائی میں ضمنی انتخاب کے بعد چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہو گئے. اکتوبر میں نامور صحافی ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا. نومبر میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مدت ملازمت مکمل کر کے رخصت ہوئے. جنرل عاصم منیر نے نئے آرمی چیف کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں. اس سال شوکت ترین کی جگہ پہلے مفتاح اسماعیل اور پھر اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے. 3 وزراء خزانہ آئے, لیکن ملک کی معاشی تنزلی کا سفر تاحال جاری ہے. رواں برس پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی دیکھا گیا, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ہم سب جانتے ہیں ایک بہت بڑی جنگ لڑ کے, بہت قربانیاں دے کر ہم نے یہ اسٹیبلٹی حاصل کی تھی, اور یقیناً سب کو اس بات کے اوپر افسوس بھی ہے, تشویش بھی ہے کہ حالات ایک بار پھر آپ کو خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ جو کہ میں نے شروع میں کہا کہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے جو بھی ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو تشویش ہوگی کہ سال کے آخر میں اگر ہم ڈیبیٹ کر بھی رہے ہیں تو وہ ایک ایسے انٹرم سسٹم کی, ایک ایسے انٹرم نظام کی جو آ کے معاشی فیصلے کرے اور ملک کو صحیح سمت میں لے کر آئے. یعنی ایک قسم کا آپ کنفیشن کرے ہیں کہ ملکی سیاسی جماعتیں
اب ایسا کرنے سے گریز کر رہی ہیں یا ان میں کیپیسٹی نہیں ہے یا ان میں ایبلٹی نہیں ہے. سو کیونکہ یہ ڈبیٹ سب سے پہلے شروع ہوئی ہے شمس زیدی صاحب سے، انہی